آج نیا چیپٹر شروع ہوگا جس کا نام ہے عمل کے قبول ہونے کی شرائط۔ شرائط کہتے ہیں شرط، شرط کی جمع شرائط، یعنی بہت ساری شرط۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سوال نمبر 13 نہیں کتنی شرطیں ہیں یہ اس میں بتایا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ہی سوال ہے پورے چیپٹر میں، ٹھیک ہے، اور پھر اے بی اور سی کر کے 3 شرطوں کو انہوں نے یہاں پہ کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ تو عمل کے قبول ہونے کی کیا کیا شرائط ہو سکتے ہیں؟ تو بیسکلی موٹے موٹے انہوں نے 3 ایسے شرطیں بتائی ہیں کہ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے، شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں شرط ہوتی ہے وہاں پہ اگر آتا ہے، اگر جو ورڈ ہے یہ آتا ہی وہاں پر ہے جہاں پر کوئی شرط لگی ہوتی ہے کہ اگر سے پہلے کا کام نہ ہوا تو اگر والا کام نہیں ہو، اس کے بعد والا کام نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کے پہلے ایک کام ہوتا ہے اور بعد میں اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اگر سے پہلے اگر کام نہیں ہوا تو اگر کے بعد والا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں تو آپ کے عمل قبول ہوں۔ لازم اور ملزوم، یعنی پہلے والے کو باندھ دیا گیا ہے دوسرے والے کے ساتھ، یا دوسرے والے رزلٹ کو باندھ دیا گیا ہے پہلی والے عمل کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر تم اللہ کی توحید کو مانو گے تو جنت ملے گی، تو جنت ملنے کو باندھا گیا ہے کس کے ساتھ؟ توحید کے ساتھ۔ تو توحید کیا ہے؟ یہ شرط ہے کس کے لیے؟ جنت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی والی کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے، دوسری والی جو ہوتی ہے ملزوم ہوتی ہے۔ تو لازم اگر نہیں ہے تو ملزوم نہیں ملے گی، اس لیے شرطوں کو پہلی والی شرط اگر مکمل نہیں ہے تو دوسری والی آپ کو نہیں مل پائے گی۔ تو عمل کے قبول ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی توحید پر قائم رہنا، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو، یہ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں عمل کے قبول ہونے کا نا، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے عمل قبول ہوں تو اس کے لیے بیسک شرط یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان اور اس کی توحید پر قائم، یہ شرط آپ کے پاس ہے، یہ عمل آپ کے پاس ہے، یہ عقیدہ آپ کا اللہ پر ایمان کا عقیدہ ہے، تو آپ کے جو عمل ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے رہیں گے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ ان الذین قالوا، سورہ شورى کی آیت ہے کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کو رب مان لیا، تسلیم کر لیا، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، استقامت انہوں نے اس پر اختیار کر لی، ڈٹ گئے اس پر، کس بات پر ڈٹ گئے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے ان کے اوپر نازل ہو کر ان کے لیے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا، اور ان کو بشارت دیتے ہیں بالجنت التی، اس جنت کی کنتم توعدون، جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جنت دی جاتی ہے ان کو، ان کے اوپر غم اور ان کے اوپر ڈر نہیں ہوتا ہے۔ کن کے اوپر؟ جو اللہ کو رب مانتے ہیں اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر پھر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، یعنی اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کے لیے بشارت ہے جنت کی، اور ان کے لیے دنیا میں نہ خوف ہے نہ غم ہے، ٹھیک، یہ پہلی شرط ہے۔ اب دوسری اس کے اندر جو دلیل لکھی گئی ہے اس دلیل کو دیکھو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اس ایمان پر نیک عمل انہوں نے کیا۔ 2 چیزیں ہیں یاد رکھنا، ایک تو ایمان لانا ہے اور اس ایمان پر پھر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے جب قرآن میں بیان کی ہے، آمنو کے ساتھ، ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات کو ضرور ایڈ کیا ہے اللہ نے، کہ ایمان تو لاؤ گے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ بہت سارا زبان سے گایا گیا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور باقی سارے کام جو ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہے، باقی سارے کام شیطانیت والے ہیں۔ تو اللہ نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس شرط کو آگے جوڑ دیا کہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت میں اللہ کی میزبانی ہے، جنت کے اندر اللہ ان کا میزبان ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب وہ ایمان لا کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، جب عمل اس پر وہ کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی شرط جو پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی، دلیل اس کی حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا
مسلم کی حدیث نمبر 38، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، میں اس کے اندر ٹکڑا آپ کو لکھا گیا ہے، اور وہ حدیث ایسے ہے کہ ایک صحابی ایک گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہوں اور یاد نہیں رکھ پاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میرے ذہن میں نہیں رہتے، آپ مجھے بس ایسی بات بتائیے کہ ایک بات میں اس کو پکڑ لوں اور اس پر عمل کرنے لگ جاؤں اور اللہ رب العالمین مجھے جنت میں جگہ دے دے۔ بہت ساری بات میں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ بوڑھا ہو سکتا ہے اس کی یادداشت کمزور ہو، یا ہو سکتا ہے اور کوئی مسئلہ ہو اس کے ساتھ، اس نے یہی اپنی مجبوری اللہ کے رسول کو آ کر کے بتائی۔ اب دیکھیے اسلام ہر انسان کی مجبوری کے حساب سے اس کے اوپر کیا کراتا ہے؟ عمل کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تمہاری جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، اتنا ہی تم اللہ سے ڈرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کیپیسٹی کے اوپر جا کر اس کو آزماتا نہیں ہے۔ اس کو جتنا، مان لیجیے اگر آپ کی کیپیسٹی 50 کلو وزن اٹھانے کی ہے تو اللہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 51 کلو اٹھاؤ۔ تو انسان کی کیپیسٹی اور اس کی پاور اور استطاعت کے حساب سے اسلام عمل کرنے کو کہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری اتنی پاور، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں پر عمل کر سکوں، ان کو یاد رکھ سکوں، بس کوئی ایک جملہ ایسا بتا دو کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس پر عمل کرنے لگ جاؤں اور اللہ جنت دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہ اے تو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر جم جا، اس پر ڈٹ جا۔ یہ ایک بات اللہ کے رسول نے اس کو بتایا۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی یہ پیغام نکلا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر جم جانا، اس پر ڈٹ جانا۔ آج ہم اللہ کو مان رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن شادی بیاہوں میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ مان رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ہم بسا اوقات کسی کی جب مشکلیں پھنس جاتے ہیں یا کہیں اور ایسی دنیا کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، تو ہمارا ایمان اب ان کے جیسا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان وقت وقت پر بدلنے لگتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر، معاشرے کو اور سماج کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی صحبت ہو، کوئی بھی وقت ہو، ایمان چینج نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کے حساب سے ایمان وہی رہنا چاہیے اور وہی ایمان کا ذائقہ ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، صحبت کو دیکھ کر ایمان کو کیا کر دیتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ چینج اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ چینج کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہو، جس کی وجہ سے آپ نے چینج کر دیا۔ اور پھر یہ اگر عمل ہو جائے گا تو پھر یہ عمل سیدھا شرک تک پہنچ جائے گا، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ آپ سے اللہ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس اللہ پر ایمان لایا جائے، اس پر اور پھر جم جانا۔ جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل پیرا ہو جانا۔ ٹھیک ہے؟ عمل کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے صرف اللہ کے لیے عمل کرنا، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کو سنانے کے لیے۔ یہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ عمرہ ہے، چاہے وہ کسی کی مدد سے تعلق رکھ رہا ہے، چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے، چاہے وہ آپ کی نوکری ہے، چاہے وہ آپ کی رشتہ داریاں ہیں، کوئی بھی عمل آپ زندگی میں سوشل ورک ہے یا عبادت ہے، کوئی بھی اگر آپ کر رہے ہوں، اس کا نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس عمل سے دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے اور دنیا کو دکھانے کا کوئی میرا انٹینشن نہیں ہے، میری کوئی نیت نہیں۔ یہ عمل اگر ہر آپ کے عمل کے ساتھ ہے یہ نیت کہ میرا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر آپ کا وہ عمل قبول ہوگا۔ لیکن اگر اسی عمل کے اندر آپ نے یہ نیت کر لی کہ اس عمل سے لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے صدقہ و خیرات کرنے والا کہیں، لوگ مجھے عمرہ کرنے والا یا حاجی کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں لوگوں کی اتنی مدد کرنے والا ہوں، اگر یہ انٹینشن آ گئی تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ثواب اس عمل کا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ شرط ہے، ہم شرطوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری شرط ہے کہ عمل کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں منافقین کا ذکر کیا، کیونکہ دکھاوا منافقین کرتے ہیں۔ دکھاوا کون کرتا ہے آدمی؟ کہ دکھاوا وہ کرتا ہے کہ میں ادھر بھی صحیح رہوں اور ادھر بھی صحیح رہوں، یعنی اس والی کشتی پہ بھی لوگ مجھے اچھا مانیں اور اس والی کشتی پہ بھی لوگ مجھے اچھا مانیں، دونوں طرف مزے لینا جو چاہتا ہے اسے کہتے ہیں منافق۔ تو اللہ رب العالمین نے ان منافقین کا وہ ایک بیان کیا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی کاہلی کے ساتھ، وقت نکال کر،
کم نماز پڑھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی اب ایک رکعت رہے گی تب آؤں گا، اتنی لمبی امام کے ساتھ نماز کون پڑھے؟ یا بھائی ہاں اذان لگی، اذان کے بعد 15 منٹ ہوتی ہیں، اب 2 منٹ رہ جائیں گے جماعت کھڑی ہونے میں، تب گھر سے چلیں گے بس جماعت ہی ہاتھ آئے، ہے نہیں؟ یا بالکل وقت نکال کر یا جلدی جلدی پڑھیں گے، یہ نماز کی سستی۔ تو منافقین کیا کرتے تھے؟ نماز میں سستی کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور وہ اپنی نمازوں کو لوگوں کو دکھا کر پڑھتے تھے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو منافقین کی علامت ہے کہ وہ اپنے عمل کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں آپ کے لیے کتنا اچھا ہوں، اور پھر جب دوسرے گروپ میں پہنچتے تو ان کے لیے کتنے اچھے ہیں۔ ابھی آپ مان لو منافقین کی صفت ہمارے اندر بڑی گہرائی کے اندر اثر کر کے گئی ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم شادی بیاہ کے اندر ہونے والی رسموں کو یہاں بیٹھ کر غلط کہیں گے کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم کل کو کسی شادی میں پہنچ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح کی سوچ، جو سوچ ان لوگوں کی، ان کی اس صحبت میں ہم چلے جاتے ہیں، تو ہم اس شادی بیاہ کی رسموں کو ان کے حساب سے صحیح کہیں گے کہ ہاں یہ اتنا ہی تو ہونا چاہیے، یہ تو اتنا تو ہمیں ملنا ہی چاہیے، اتنا تو سب کچھ ہوتا ہی ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کر آج اللہ کی بات کر رہے ہیں، کل کو اگر کسی فنکشن میں چلے گئے تو ان کی جیسی بات کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ منافقت۔ یعنی آپ آج میرے سامنے تو اللہ کی بات کر رہے ہو اور وہاں پھر ان کی خوش کرنے کی بات کر رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کیا کرتا ہے؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر جاتا ہے۔ تو منافقین کی علامت ہے یہ کہ جو اپنے عمل کو دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عمل کو دکھانے والا، جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شرک اکبر تو بعد میں آتا ہے، پہلے شرک اصغر کی شروعات ہوتی ہے۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک، آدمی مورتی کو پوجنا، بتوں کو پوجنا، قبروں پر جانا، یہ تو بعد میں سٹارٹ کرتا ہے۔ پہلے تو اپنے عمل کو دوسروں کو دکھانے والا گناہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ میں تم سے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری، دوسروں کو دکھاوا۔ بھائی دوسروں کو دکھاوے کا عمل اتنا خطرناک ہے کہ یہ اندر ہی اندر پھیلتا رہتا ہے اور آدمی کے ظاہر نہیں ہوتا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ عمل میں کرتا رہوں، لوگ مجھے اچھا کہتے رہیں، اور اس کے اندر یہ فیل ہوتا ہے، باہر نہیں نکل پاتا۔ شرک اکبر کی علامت یہ ہے کہ وہ باہر نکل جاتا ہے، اس لیے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن شرک اصغر جو ہے، چھوٹا شرک دکھاوا جو ہے، یہ اندر ہی اندر ہوتا رہتا ہے اور آدمی کے اندر سے نکلتا نہیں ہے، بہت کم نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے اور میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ نہ پیدا ہو۔ تو دکھاوا کیا ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پناہ مانگی ہے۔ تو اخلاص عمل کے اندر ہوگا تو ہمارے عمل قبول ہوں گے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس سے نیکی کمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کے لوگوں سے کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تب بھی اللہ کا شکر ہے، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ خوش رہنے کی ایک سب سے بہترین بنیاد ہے آدمی کی۔ اگر آدمی شکایتیں کرنا چھوڑ دے اور آدمی وہ چیز چھوڑ دے کہ آدمی کے پاس جو ہے اسی میں خوش رہنا سیکھ لے اور اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے، تو یہ خوش رہنے کی سب سے پہلی بنیاد۔ آدمی کو دقت یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے یار میں نے تو یہ سب کیا اور مجھے اس کا صلہ نہ ملا، میں تو اتنی محنت کر رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا نہیں کہہ رہے، پھر بھی لوگ میرے خلاف جا رہے ہیں۔ بھائی یہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی اچھا قدم اٹھا رہے ہو اور آپ یہ امید رکھ رہے ہو کہ یہ اس اچھے قدم کی وجہ سے لوگ مجھے سپورٹ کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں، تو پھر آپ اس راستے پر صحیح ہو ہی نہیں۔ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اس عمل کو کرتے رہیں، کنٹینیو استقامت اس پر رکھیں، اور بدلہ صرف اللہ سے چاہیں کہ مجھے دنیا کے لوگ برا کہیں اچھا کہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میرا تو صرف مددگار اللہ ہے، مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ آج کل آدمی کچھ چیزوں کچھ اچھے کاموں کی شروعات کرتا ہے، کوئی سنستھا بناتا ہے، یعنی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شروع وقت میں ہی اس کی مخالفت ہونے لگتی ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، یار ہمیں نے تو اچھا کام پلے کر لیا، ہمارا تو ساتھ ہی نہیں دیتا، آج اور برائی اور لے لی ہم نے اپنے اوپر۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام شروع کیا تھا، لوگوں کا آپ کی طرف فوکس نہیں اور آپ بند کر دے رہے ہیں۔ تو استقامت کسی کام پر تبھی ہو سکتی ہے جب ہماری انٹینشن اللہ سے جڑی ہوگی کہ اللہ ہی ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اور اگر آپ کی انٹینشن لوگوں سے جڑی ہے کہ لوگ اس کا بدلہ دیں، تو آپ کبھی بھی اس کام پر استقامت اور جم نہیں سکتے۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگوں کے مائنڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، آج آپ کی تعریف کر کے کل بدل جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی بنیاد کے اوپر ہی آپ کام کو جاری اور بند کرنا صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر آج جاری رکھو، کل کو بند کر دو گے۔ اس لیے استقامت تبھی آ سکتی ہے جب اللہ سے بدلہ جڑا ہو۔
تو اخلاص یہ ہے کہ صرف کوئی بھی عمل کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی نہیں، نہ کسی کو سنانے کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے دین کو اسی کے لیے بالکل پیور کرتے ہوئے، خاص کرتے ہوئے. کوئی بھی دین، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، اللہ کی عبادت صرف اس کے لیے خالص کر دو، اس کے لیے پیور رکھو، اور کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسری شرط کیا ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو یہی شرط ہے تیسری. وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے عمل اسی کے مطابق ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو آپ نہیں؟ دیکھو اللہ کے رسول کے اوپر شریعت نازل ہوئی، دین نازل ہوا، تو اس دین کے اندر ہمیں عمل کیسا کرنا چاہیے، عبادت کیسی کرنی چاہیے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے نہیں. روزہ کیسا رکھنا ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے، صدقہ و خیرات کیسے دینے ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج و عمرہ کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے قائم رکھنے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے نہیں. اسی طرح جو ہے سوشل ورک کیسے کرنا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے. کس کو بتائی؟ اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے ذریعے سے صحابہ کو، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک. تو یہ تمام کی تمام طریقے عبادتوں کے موجود ہیں قرآن اور حدیث کے اندر. تو اب اگر ہم کوئی بھی عمل کریں تو کیا کریں؟ اس طریقے کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، اور اگر اس طریقے کے مطابق عمل نہیں ہے تو کیا ہے پھر وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. تو شرط کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ فرض ہے ہمارے اوپر رسول کی بات کو لے لینا، اور رسول جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جانا. یہ فرض ہے ہمارے اوپر. سمجھ رہے ہیں آپ بات نہیں؟ اب آپ ایک بات یہاں پہ سوچو، ابھی جو 4-4.5 مہینے پہلے ایک ویو آئی تھی کورونا کی، اس میں کتنی موتیں ہوئی تھی؟ ہر دن موتیں ہو رہی تھی. اب ان موتوں کے بعد عورتوں کی عدت پوری ہو رہی ہے، روزانہ ایک عدت، اگلے دن دوسرے دن عدتیں پوری ہو رہی ہیں. اب ان عدتوں کے پوری ہونے پر دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عدت پوری ہونے پر دعوتیں، اور جس کی عدت پوری ہوئی ہے اس کے لیے جوڑے بن رہی ہیں، گھروں میں دیگیں اتر رہی ہیں. کیا معاملہ ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایسا کوئی عمل ثابت ہے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مثال آپ سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں انہوں نے عدت گزاری؟ کیا انہوں نے عدت گزرنے کے بعد کوئی دعوت کی؟ کہیں سنا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی عدت پوری ہونے کے بعد اتنی دعوتیں ہوئی لوگوں کی؟ نہیں سنا. اور صحابی دیکھیے، بہت سارے صحابی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، کیا ان کی بیوی نے کوئی عدت گزاری؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، کیا ان کی بیوی نے عدت گزارنے کے بعد یہ تمام بدعتی کام کیے کہ دیگے اتار کے لوگوں کی دعوت کی؟ نہیں کی نا. لیکن ہم اپنے یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا یہاں پہ ترک لاتے ہیں. وہ ترک یہ ہوتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے؟ خوشی کا ماحول ہے، عدت پوری ہوئی ہے. بھائی اس نے جو عدت پوری کر رہی تھی کیا وہ اس کے اوپر بوجھ تھا؟ کیا وہ اس عدت، بھائی وہ تو اللہ رب العالمین نے ایک عبادت کہا ہے اس کو کہ جب شوہر گزر جائے تو عورت کے اوپر یہ فرض ہے، یہ عبادت ہے کہ اس کے غم میں اپنے گھر کے اندر رہیں. وہ تو ایک عبادت سے نکلی ہے نا. تو آپ اس کو مشکل کیسے مان سکتے؟ بلکہ وہ تو عدت میں تھی، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو رہی تھی، اس میں ثواب تھا اس کو. تو یہ کوئی بھی طریقہ آپ یاد رکھیں، بدعت ہے. یہ عدت کے بعد دعوتیں کھانا، عدت کے بعد دیگیں اتورانا، ان میں شامل ہونا، یہ بدعت ہے. اور اگر آپ وہاں جا کر کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی فیملی کھانا کھا رہی ہے، تو وہ بدعت کا کھانا حرام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نہیں؟ تو یہ طریقہ اللہ کے رسول میں نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں ہے. تو اس میں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہی نہیں. بھائی اگر ضرورت ہوتی تو بتا کے جاتے نا. دین تو مکمل تبھی ہے نا. ضرورت نہیں ہے اس کی کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہیں تھی تو اللہ رب العالمین نے بھی نہیں کہا کہ محمد بتاؤ اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا، کسی نے ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری مہر نہیں ہے،
جس پر ہم نے عمل نہیں کیا فہو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا اگر کسی نے ایسا عمل کیا کہ جو ہم سے ثابت نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا یہ اللہ کے ثابت ہے جو ہو رہا ہے؟ نہیں ہے ثابت۔ آپ اپنے رسموں کو ادا کر کے اپنے من کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن اس سے اللہ کے یہاں نہ نیکی جڑی ہے، نہ اللہ کے رسول کے عمل کا کوئی سنت جڑی ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی ثواب ملنے والا ہے، بلکہ یہ تو اور گناہ کی وجہ ہے۔ تو یہ بدعت ہے، اور یاد رکھیے بدعت کفر سے بڑا گناہ ہے، بدعت کفر سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر جمعے کے اندر اللہ کے رسول اس حدیث کو پڑھتے تھے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب بات یہ سوچئے کہ بدعت کفر سے بڑا گناہ کیسے ہے؟ دیکھیے کفر جب آدمی کرتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن بدعت کیا ہے؟ یہ بدعت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور انسان اس بدعت کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، سمجھ رہے ہو آپ نہیں؟ تو شیطان اس طرف اس کا دماغ ہی نہیں لاتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ نیکی سمجھ کے کرواتا ہے۔ اب جو چیز غلط ہے اور سامنے آ جا رہی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، یا جو چیز غلط ہے اور اندر ہی اندر ہے سامنے نہیں آ رہی ہے اور اس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے وہ زیادہ غلط ہے؟ تو یہ بدعت کفر سے زیادہ غلط ہے۔ دیکھ لو آپ، نیکی سمجھ کے ہوتا سب کچھ، یہ بدعت ہے، اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی بھی عمل ایسا آپ کر رہے ہیں تو اس کی جانچ پڑتال کریں کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے یا نہیں، اگر کیا ہے تو پھر یہ آتھورائزڈ ہے، اسے کیا جا سکتا ہے، اس پر اللہ کے رسول کی مہر لگی ہے، اور اگر ایسا کوئی عمل نہیں ملتا کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں ہو سکتا ہے بدعت تک لے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہوگا تو قبول ہوگا، نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا۔ حدیث سنیں، حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل قبول نہیں کیا جائے، ٹھیک۔ تو یہ تین ہماری آج کی شرطیں رہیں عمل کے قبول ہونے کی۔ پہلی شرط کیا ہی؟ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی توحید پر جم جانا۔ دوسری تھی اخلاص، یعنی کوئی بھی عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو دکھانے یا سنانے کے لیے نہیں۔ تیسری شرط تھی کہ جو اللہ کے رسول لائے ہیں اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اس کے